شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، کہ اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں، تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا۔ مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی، تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے۔ التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے، تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش۔ لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں، جھرمٹ میں، اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں، قعود میں ہوتے ہیں، ذکر الہی میں ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ ترکی خیمے میں چٹائی ایک سمت کر کے سر انور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تاک رات کون سی ہے؟ اس کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات 2 بار ملی ہے اور دونوں بار 27ویں شب ہی تھی۔
تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں۔ تو یہ جو میسر راتیں ہیں، ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے۔ باطن کی روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے، ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہیں کہ اس شب نور کی برکتیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔ کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے، لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو۔ یار آپ گلی سے، بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ روز سلام کرتا ہے۔ پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو؟ اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو۔ تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے۔ تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو سلام کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے۔
اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خیر، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئتا، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ماہ سیام اپنا دامن لپیٹ رہا ہے اور ہم سے جدا ہوا چاہ رہا ہے. عید کا موسم، عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں. یہ شہر مواسات تھا، شہر محبت تھا. یہ ماہ انور اپنے دامن میں بہت سارے احساسات تھے جو ہمیں دے کر کے گیا ہے. تو آئیے اس ماہ انور کے دیے گئے اسباق کو اپنی لوح دل پہ نقش کر لیں. عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں. غربا، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں ان کی مدد کریں اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں. عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے. اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو یہ فطرانہ بھی اسی لیے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غربا کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں. ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجیے. اس کے علاوہ بھی تحائف دیجیے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے اور اظہار بشاشت، اظہار مسرت کیجیے. ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجیے. اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے. حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے. گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے. تو یہ رزق فراواں اور وسیع ہو تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں. اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ یہ سورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال بھی یہی ہے، لیکن حضرت عائشہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت اس کے مکی ہونے کی قائل ہے. سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے، مفسرین نے، جمہور نے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی جل شانہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے. چونکہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جانا تھا اور حضور آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے. تو حضرت قاسم حضور کے فرزند کا انتقال ہوا. اس کے بعد حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. حضرت طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ ہی کے لیے آپ کے القابات بولے جاتے ہیں. تیسرے فرزند حضور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار بہت خوش ہوئے اور ان کو یہ خبر حضور کے رشتے میں
سکے چچا ابو لہب نے، جو کہ اسلام کا دشمن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اور معاند تھا، اس نے لوگوں کو دوڑ کر کے یہ خبر پہنچائی اور کہا کہ باترا محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے۔ تو کافر اس خبر پہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ شخص اپنے سلسلے کو پھیلا بھی لیتا ہے تو یہ اس کی زندگی تک ہی ہوگا، بعد میں اس دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب اس کی اپنی اولاد نرینہ نہیں رہی تو پھر جانشینی اور اس پیغام کے ابلاغ کے لیے آگے کون بڑھے گا اور اس پیغام کو کون آگے پھیلائے گا۔ اور ایک روایت میں آس بن وائل، یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، تو اس پر یہ سورت، جسے سورہ الکوثر کہا جاتا ہے اور اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ان طعنوں سے اور ان باتوں سے کافی پریشان ہوئے، چونکہ اولاد کا چلے جانا انسان کے لیے کافی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، بالخصوص اولاد نرینہ کا انسان سے جدا ہو جانا۔ تو ایک دکھ حضور کے دل پر یہ تھا، دوسرا اس موقع پر اخلاقی حدوں کو پھلانگ کر کے انہوں نے طعنہ زنی کا آغاز کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی اور قلبی تکلیف پہنچائی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ازولتہ خاطر ہوئے، دل اطہر زخم ہوا، پہلے ہی اس راستے میں بڑے دکھ سہے تھے، تکالیف، آلام اور مصائب حضور نے برداشت کی تھی، راہ دین میں انہیں بدنی، ذہنی اور قلبی تکلیفات برداشت کرنا پڑی تھی، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیا گیا، اور مکے کے بازاروں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا، آپ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور نے کس قدر محنت اور کوشش اور تگ و تاز اور جد و جہد فرمائی اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو کسی کافر نے حضور کے سر انور پہ کوڑا ڈالا ہوا تھا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کا کوزہ لے کر آئیں اور اپنے باپ کا سر دھو رہی ہیں اور ساتھ آنسو بہائے جا رہی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں۔ کتنی پامردی کے ساتھ، کتنی جرأت کے ساتھ اور کتنے حوصلے کے ساتھ ان سارے حالات کا حضور نے سامنا کیا، لیکن حضور کا فرزند انتقال کر گیا، حضرت عبداللہ فوت ہوئے، تو قلب اطہر پہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ بالکل تازہ تھا کہ کافروں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، جبکہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی دشمن کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ اپنی زبان بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 4 دن صدبے کے ہیں، یہ کاٹ لے پھر دشمنی کریں گے، لیکن وہ اسلام کے کتنے سخت معاندین تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی طعن و تشنیع کے تیروں کا رخ نہ موڑا اور حضور کو تکلیف پہنچائی اور اس بات پر بھی ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ تو دل دکھا نہ جب حضور کا، تو جبریل امین وحی لے کر کے آئے، اور یہ سورت جسے سورت الکوثر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے۔ عاص بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو عاص بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی۔ گو حضور علیہ السلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی۔ اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے ہوں، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گی۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی مانوی اولاد ہے، آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق اور محبوب کا نام باقی رہا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، عاص بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے، تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے عاص بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے۔ تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے، تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا؟ تیرا نام باقی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئیں اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، اور آقا کریم علیہ السلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے۔